الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة قال هي حلق وذكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغة إذا صلوت صلوى الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي عليه ألف تحية والسلام منا أحسن منك لم تر قط عيني أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین، نوجوان دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے لیے خصوصی انعامات ہوتے ہیں اللہ کے۔ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور پھر اس بات پہ قائم دائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، پکے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ ایسے میرے پیارے بندے ہیں یا بندیاں ہیں ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ملاقاتیں ملائکہ سے ہوتی رہتی ہیں، وہ ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر آن ان کی ملاقاتیں، مصافحے، ملاقاتیں، باتیں ملائکہ سے ہوتی ہیں، اور اللہ کی مخلوقیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ کی شان، اللہ کی ساری مخلوق پھر ان کو پکارتی ہے، ساری مخلوق ان کو چاہتی ہے، ساری مخلوق ان کی گویا عاشق ہو جاتی ہے، محبت کرنے والی ہو جاتی ہے کہ یہ محبت کرتے ہیں اللہ پاک سے۔ جو اللہ کی مخلوق ہے وہ پھر محبت کرتی ہے اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رشتہ بڑا آسان ہے۔ اگر چاہیے کہ میں محبوب بن جاؤں اللہ کی مخلوق کا، ہر مخلوق مجھ سے پیار کرے، ہر مخلوق مجھے چاہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اتنی روز کی عزت بڑھ جائے گی۔ آج کل عام طور عزت کو تلاش کرتے ہیں، دعا کرو اور مجھے عزت مل جائے۔ ہر ایک کو شکوہ ہے کہ عزت نہیں مل پا رہی، ہر بڑا کہتا ہے میرے ماتحت مجھے عزت نہیں دے رہے،
ہر ایک کو، میاں بیوی کو دیکھ لو، میاں بیوی میں شکوہ ہے، میاں کہتے ہیں بیوی مجھے عزت نہیں دے رہی، جو میری بیوی کو عزت دینی چاہیے، بیوی کہتی ہے میرے میاں مجھے عزت نہیں دے رہے، جو مجھے عزت دینی چاہیے۔ آگے بڑھتے جاؤ، اساتذہ کو دیکھو، اساتذہ کہتے ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں نا وہ ہمیں عزت نہیں دے رہے، جیسے انہیں محنت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، کوشش محنت کاوش اس طرح نہیں کرتا، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اب طلباء سے پوچھو وہ بھی شکایت کرتے ہیں۔ ہر دنیا کا اوپر نیچے جو نظام ربی ہے، اگر آپ جائزہ لیں شکوہ کرنے والا پائے گا۔ حکومتوں میں جاؤ، جج صاحب سے پوچھو کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اب وہ جو وہاں عدالت میں لوگ ہوتے ہیں نا ان سے بات کرو، بھائی جج صاحب کہتے ہیں بڑا ظلم کرنے والے ہیں، ارے بھائی فیصلے کہتے فیصلے رشوت دے کے یا جیسے بھی ان کی طبیعت چاہتی ہے مرضی میں آتا ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، شکوہ ہی شکوہ۔ آپ جہاں بھی دو بندوں کا نظام ہو وہاں جائزہ لے، ہے نا، ایک سیٹ کے پاس جاؤ، کہتے ہیں نوکر کہتے ہیں تمہارے، ملازمین کہتے ہیں بس نہ پوچھو ان کا حال، یہ میرے ملازم ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کو محبت نہیں ہے کہ ہمارے کام سے، ان کو پرواہ نہیں ہے، ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہیں ہو۔ اب ملازمین سے پوچھا بھی سیٹ صاحب کہتے ہیں، سیٹ صاحب کو تو پرواہ ہی نہیں ہے ہماری، دھوپ میں جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، بھوک رہے ہیں، پیاسے ہیں، پرواہ نہیں کر دے گے۔ اب میں نے کہا آپ جدھر بھی چاہتے ہو جاؤ، ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر غریب، ہر امیر، ہر شعبہ آپ جائزہ دیں، آپ کو شکایتیں ملیں گی، ہم بات شکریہ نہیں کرے گا کوئی، کتنی بھی خدمت کرنے لوگوں کو نا، کھاتے گئے ارے کہتے مجھے کم دیا ہے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، کیا فائدہ ہوا آپ کو دینے کا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں آیا سعودیہ سے، سب رشتے داروں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لایا، بہنوں کے لیے، رشتے بھائیوں کے لیے، کوئی 1,00,000 2,00,000 کے، میں آ رہا تھا، 2 تحفے دے دیے، جوڑے، کپڑے، جو بھی۔ شروع میں کچھ دیر تو خاموش رہے، کچھ دیر کے بعد ایک ایک کر کے میرے پاس آتے، آپ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ میں نے کیوں بھائی، میں آپ نے تحفہ لایا تو تھا، کہتے کیا تحفہ لایا تھا؟ اگر آپ نے دوپٹہ لایا ہے تو کرتا کہاں ہے؟ کرتا لایا تو جوڑا پورا کیوں نہیں لایا؟ پورا جوڑا ہونا چاہیے نا، خالی ایک کپڑا لے کے آ گیا۔ ہر بندہ آئے مجھے کہ تو کیا لایا؟ اب حیران، بہن کو، بھائی کو، سب کو دیا تھا، بظاہر پورا سہولت اٹھا کے نہیں لا دیتا تھا، میری اپنی تنخواہ آمدنی بھی تو اتنی نہیں تھی کہ اس کے اندر ہی میں نے خرچ کرنا تھا۔ کوئی ایک بندہ گھر میں راضی نہ ہو، میں حیران، میرے تو 2-3 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں تمہارے لیے تحفے لانے میں، تم سب ناراض ہو۔ ہر ایک نے مجھے شکر کیا، کسی کا تو نے یہ دیا، اگلا حصہ نہیں دیا، یہ دیا پورا نہیں دیا، یہ دیا وہ نہیں دیا، ایک بندے نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا کوئی تو کہتا جزاک اللہ بھائی جان آپ تحفہ لائے۔ اچھا بعض ملکوں میں نا بڑا اچھا نظام ہے، ہمارے ملک میں نا مفت تحفہ لیا کھا پی کے ڈکار نہیں لیتے۔ میں کالے لوگوں کو پوچھتا ہوں باہر، بھائی تو آپ حضرات کیسے آتے ہو، اتنے غریب ہو، ٹوکرا سر پہ رکھا ہوا ہے، کپڑے بیچ رہی ہو، دکاندار سے کچھ کپڑے لے لیتے ہیں وہ لوگ، دوسرا بیچ کے پیسہ اکٹھا کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے، اتنی مشقت اور تحفوں کا کیا طریقہ ہے تمہارے پاس؟
ارے ہمارے لوگ جو ہے نا بڑے قدردان ہیں. کالے نے بتایا ہم کسی کے لیے کچھ لے گئے وہ فوراً ہم پیسے اٹھا کے ہمیں دے گئے, مفت نہیں لے گا. ہم کہیں گے بھائی جان ہم تو آپ کے لیے لائے ہیں, کوئی بات نہیں. کہتے نا بھائی آپ اگلے سال حج پہ نہیں جاؤ گے کیا؟ سوچ ہے ہمارے ساتھ اگلے سال عمرہ نہیں کرو گے کیا؟ ہم نے کہا ارادہ تو ہے. کہ بھائی جان یہ پیسے جمع کر لو, اگلے سال کا مجموعہ تمہارا حج کا خرچہ بن جائے گا. سارے حضرات تحفے کے بدلے میں تحفہ دیں گے پیسوں کا, تو جمع کرے گا جب تو تیرا حج عمرہ ہو جائے گا اس دن. ہاں تو پھر سارے ہمارے کالے جو ہیں اپنے اپنے حساب سے 100 200 500 جو بھی ہے سب واپس کریں گے. ایسے مفت تحفہ کوئی نہیں لے گا, دینے والا دے گا. جنہوں نے کہا یار ہاں تو نے احسان کی, اب یہ احسان کرے گا. احسان کا بدلہ احسان ہے. تیرا فائدہ کیا ہوگا؟ اگلے سال حج پکا, پہلے جمع ہو گئے حج پکا. عمرے کا نظام ہے رمضان میں وہ بھی پکا. تو کہتے ہیں ہمارا خرچہ واپس نہیں کہلاتا ہے. مجھ سے پوچھا, میں نے کہا ہمارا ملک میں تو سب کھو پی ہو جاؤ, جو دے جاؤ حال میں مزید اور لے آؤ, کوئی شکریہ بھی نہیں کرتے. بڑے افسوس کی بات ہے. آخر سوچنا چاہیے ایک بھائی نے احسان کیا, دوسرے بھائی کو احسان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی کرنا چاہیے. اقبال ہے حالانکہ ان پڑھے ہیں, حبشی ہے, واشی, تو ایسے عجیب حالات ہیں ان کے, لیکن احسان کو فراموش نہیں. ہمارے ملک میں یہ کمی ہے, احسان فراموشی عام ہے. ایک بزرگ کہہ رہے تھے میں نے طلبا کو ٹافیاں بانٹی, ٹافیاں بسکٹ نہیں ہوتی. میں دیکھتا رہا کوئی مجھے جزاک اللہ بولتا ہے یا نہیں. پورے اس ادارے میں 3 یا 4 بندے نکلے جنہوں نے جزاک اللہ بولا, باقی کسی نے جزاک اللہ نہیں بولا. لیا اور کہے, لیا اور کہے. تو بعد میں نے بیان کیا, بعد میں خیر ان کو سمجھایا جو آپ کو احسان کرے تم اس کو جزاک اللہ تو ضرور کہہ دو. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جب کوئی احسان کرے اس کو کیا جواب دو؟ جزاکم اللہ. سب سیکھنے کی باتیں ہیں. انسان بنتا ہے اسلامی تعلیمات سے, انسان بنتا ہے دینی تعلیمات سے. ان کے آداب بجا لاتا ہے تو بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے, آداب ہو جاتا ہے, زندگی سمجھ جاتی ہے. چھوٹے بڑے بہن بھائی میاں بیوی آپس میں بہت خوش خرم ہوتے ہیں. جب انسان کو دینی تعلیمات پہ عمل کرنا توفیق مل جاتی ہے, اللہ والوں کی بیعت اور صحبت سے ملتی ہے, تو زندگی بڑی جنت والی ہو جاتی ہے. شوہر بیوی کا آرام کا خیال کرے گا, بیوی شوہر کے آرام کا خیال کرے گی, میرے شوہر سو رہے ہیں. کھانے پینے کا خیال کرے گی, کپڑے پہننے کا خیال کرے گی. یہ دونوں کی زندگی ایک سونا چاندی سے بڑھ کر جنت کی زندگی بن جائے گی. کیا خیال ہے؟ اگر ایک دوسرے کا خیال کریں, کھلانے میں, پلانے میں, سونے میں, جاگنے میں, پہننے میں, اٹھنے میں, بولنے میں, میاں بیوی کا ایک دوسرے کا احترام, اکرام, پیار, یہ زندگی جنت کی زندگی بنتی ہے نہیں بنتی؟ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی, وہ اس کی. ایک دوست بتا رہے تھے روزے کی افطاری میں میاں بیوی کا اتنا پیار بھی نہیں تھا. میں الگ روزہ افطار کرتا, وہ الگ کرتی. اتنے بھی نہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی مل کے روزہ افطار کرتے. اخلاق اتنے ہمارے گر گئے. ویسے نمازیں لمبی اور تلاوت لمبی اور ذکر لمبا, اخلاق کچھ بھی نہیں. اصل ہمارا دین عملی ہے, عملی. ہر نوجوان, ہر بچہ, ہر بچی اخلاق نبوی کا پاس کرے. نمونہ والے کون ہیں بھائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے بہترین نمونہ ہیں. وہ اپنے ہمسایوں سے کیا سلوک کرتے تھے, پڑوسیوں سے کیا کرتے تھے, گھر والوں سے کیا سلوک تھا ان کا. جو نبوی نمونہ ہے رسول پاک والا, ایک اہل اللہ کا کامیاب جو بندہ ہے وہ جو اس نمونہ رسول کو اپنائے گا, وہ
بزرگوں نے 4 باتیں بتائی ہیں. کتنی بھائی؟ 4. جب سونے لگو، جب اٹھنے لگو. انسان کی زندگی کی ابتدا اٹھنا ہے، انتہا سونا ہے. انسان جو کچھ بھی ہو، آخر وہ سوتا ہے یا نہیں سوتا؟ ہر بندہ سوتا ہے یا نہیں سوتا؟ ہر بندی سوتی ہے نہیں سوتی؟ تو ہر بندہ پھر جاگتا اٹھتا اپنے دینی دنیاوی کام کرتا ہے نہیں کرتا؟ اللہ والے سکھاتے ہیں جب اٹھو، اٹھنے سے پہلے لیٹے لیٹے 4 نیتیں کرو. نیتیں کرو. پہلی نیت، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھے زندگی دیا ہے. سونا تو مرنے کی جیسا ہوتا ہے نا. زندگی دی ہے آپ نے مجھے، مرا. میرا اللہ میں آپ کی سب سے پہلے نماز باجماعت پڑھوں گا. نماز فجر باجماعت پڑھوں گا. ایک نیت ہو ہمیشہ یاد کر لو. دوسری نیت کرے، میرے اللہ نماز باجماعت پڑھنے کے بعد سب کے ساتھ صلح کروں گا. سب سے بڑا مسئلہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. ساری بنیاد زندگی کی میاں بیوی سے آگے بڑھتی ہے، اور میاں بیوی بولتے نہیں آپس میں. میاں بیوی کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں. میں بات نہیں کرتا، سویدھا بولتا ہے تسبیح پڑھ رہا ہے. پھر بیوی کا کیا حال ہے؟ بولے بیوی سے میری بات ہی نہیں ہے. بیوی سے پوچھتے ہیں بھائی گھر والے شوہر صاحب کا کیا حال ہے؟ کہتے کوئی پتہ نہیں مجھے، اس کی میری بات چیت تو 3 مہینے سے نہیں ہے. 3 مہینے سے میری بات چیت نہیں ہے. ارے بھائی تم دونوں ساتھ رہتے ہو، بات چیت کیوں نہیں؟ کہ نہیں میں تو ناراض ہوں نا ان سے، یا وہ ناراض ہے نا مجھ سے. تو زندگی نبوی کا دوسرا عمل نماز کے بعد جو سب سے بڑا عمل ہے وہ صلح کرنے کا. وہ نیت کرے، یا اللہ نماز فجر پڑھنے کے بعد ہر گھر والوں سے یا باہر والوں سے، ہمسایوں سے، جہاں بھی جو بھی معاملہ ہے، میں سب سے صلح کروں اور صلح کروں گی. یہ دوسرا زندگی گزارنے کا دوسرا نمبر ہے. زندگی گزارنے کے 4 نمبر ہیں. صحیح زندگی گزارنے کے کتنے نمبر ہیں؟ کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے. تیسرا، میرے اللہ میں افسر ہوں یا نوکر ہوں یا کاروبار ہے، عدل انصاف سے طے کروں گا معاملات کو. تیسرا کیا کرے؟ جتنے معاملات پیش ہوں گے عدل انصاف سے طے کروں گا. کسی کی فیور، کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. تین عمل ہو گئے. چوتھا عمل، میرے اللہ ہر وہ عمل میں کروں گا یا کروں گی جس سے آپ راضی ہوتے ہیں. چاہے بولنے کا ہو، چاہے کچھ عمل کرنے کا ہو، کھانے پینے کا ہو، پہننے کا ہو، دینے لینے جو بھی ہو، ہر وہ عمل کروں گا یا کروں گی جس سے آپ راضی ہوتے ہیں میرے اللہ. اور ہر وہ عمل نہیں کروں گا، نہیں کروں گی جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں. یہ 4 عمل، 4 زندگی کے طریقے یاد کر لیے؟ سمجھ آئے بھائی؟ پہلا کیا ہے؟ صلح. پہلے نماز ہے. پہلے کیا ہے؟ نماز. دوسرا صلح کرنا ہے، جیسے عدل انصاف سے معاملات کو طے کرنا. چوتھا نیک عمل کرنا، برے نہ کرنا، ان سے بچنا. 4 عمل سمجھ میں آئے؟ اب بتاؤ پوری زندگی اس میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ہر زندگی. تو اللہ والوں نے سکھلا دیا ہے زندگی صحیح گزار کے آؤ، تاکہ اگر نماز کی بابت بات ہو گئی تو نماز پڑھتے ہیں. صلح سے بھائی تو ہماری صلح ہے. انصاف کے فیصلے تو انصاف سے کیے. اگر نیک کام کرنے ہیں تو نیک کام کیے ہیں، گناہ نہیں کرنا نہیں کیا. بیڑا پار ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بڑی بات ہے، یاد کر لو 4 باتیں. پوری زندگی 70 سال 100 سال جو بھی اللہ نے دی ہے، اللہ ہماری سب کی زندگی میں برکتیں دے، صحت والی زندگی دے، ایمان والی دے، دین والی دے. میرے بھائیوں محبت والی زندگی دے اللہ ہم سب کو، جتنا محبت سے گزاریں. ناراض ہو کے زندگی گزارنا اچھا عمل نہیں ہے. نماز نہ پڑھنا اچھا عمل نہیں ہے. انصاف نہ کرنا اچھا عمل نہیں ہے. نیکی نہ کرنا اچھا عمل نہیں ہے. نیکی کو کرنا اچھا عمل ہے. آئے سمجھ؟ یہ ہے بات. اللہ میں سمجھ کی توفیق اور عمل کی بھی توفیق دے بھائی. زندگی پیاری پیاری ہے یا نہیں؟ پیاری.
سب سے راضی، اللہ بھی راضی، مغلوب بھی راضی، ہر کوئی راضی۔ اس لیے اللہ والے سکھاتے ہیں کہ اللہ کا نام لو، پھر قائم دائم رہو، اس کا نام برابر لیتے رہو۔ سب سے پیارا، سب سے میٹھا اللہ کا نام۔ پھر اس کے بعد سارے کام صحیح کرو سنت رسول کے مطابق۔ اس کے بعد انصاف سے معاملات کرو، ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، یہ دین سکھاتا ہے۔ حلال کی کوشش کر لو، حرام سے بچنے کی کوشش کر لو، سچ بولنے کی کوشش کر لو، جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ پیاری پیاری زندگی ہے کہ نہیں بتائی؟ جو حلال کھائے سچ بولے، حرام نہ کھائے جھوٹ نہ بولے، یہ اچھی زندگی ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں کا یہ نفع ہے کہ اتنا لمبا دین 60 لفظ میں سمجھا دیتا ہے۔ بڑا کام چھوٹے طریقے سے ہوگا، زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتے اللہ والے، یہ فائدہ ہے۔ اس لیے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ آئیں گے، مصافحہ ہوتے باقاعدہ کھڑے ہیں ملائکہ لائن لگ گئے۔ حفاظت پر معمور ہے ملائکہ، خدمت میں معمور ہیں ملائکہ، بندے تو بندے، فرشتے بھی خدمت میں۔ 80 فرشتہ سیکورٹی کا گارڈ بنتا ہے۔ ابھی تو ایک بندہ رکھنا نا وہ بھی مہنگا پڑتا ہے، وہ بھی سوچ جاتا ہے کیا کرتا ہے۔ فرشتے نہیں سوتے ہیں، فرشتے نہیں کھاتے پیتے، شادیاں نہیں کرتے، فرشتے ہر وقت خدمت میں رہتے ہیں۔ جو ہر وقت خدمت رہنے والے ہیں وہ فرشتے ہیں۔ انسان پھر بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو عہدے داخلین کے لیے ملائکہ مستقل فوج در فوج ان کے ساتھ ہیں، اور جنات بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ساری مخلوق ساتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ اللہ کی مانے، ہر کوئی اس کی مانے گا۔ جب یہ اللہ کی نہیں مانے گا، اس کی کوئی بھی نہیں مانے گا۔ نقطہ یہ ہے کہ اصل بات ہے اللہ کی ہم نہیں مانتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کب راضی ہے کب ناراض ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتے میرے پاس 3 چیزیں ہیں کل، ایک میری بیوی ہے، ایک میری گھوڑی ہے، اور ایک میری گائے ہے۔ ایک میری گائے۔ جب تو اللہ راضی ہوتے ہیں تو بیوی کے پاس جاتا ہوں، بڑا استقبال کرتی ہے اور بڑی عزت سے بٹھاتی، کھلاتی پلاتی، نعمتیں لے آتی ہے، خوش کرتی ہے، بڑے میٹھے اخلاق سے پیش آتی ہے۔ ایک میری گائے ہے، دودھ نکالنے جاتا ہوں، بڑے آرام سے کھڑی رہتی ہے اور میں دودھ لے آتا ہوں۔ ایک میری گھوڑی ہے، جب جاتا ہوں بڑے آرام سے گردن جھکا لیتی ہے، میں گھوڑی پہ چڑھ جاتا ہوں، آرام سے اپنا جدھر جانا ہو جاتا ہوں۔ یہ تو صورت ہے جب اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ پھر اس کا بھی پتہ مجھے خوب چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے بھائی؟ جب گھر گیا نا، بیوی نے بولا کدھر مر گیا تھا؟ ارے میں مر کہاں گیا تھا، میں تو کہاں گیا، زندہ ہوں، ابھی تک تو مرا نہیں ہے۔ کوئی تمنا کرتے ہیں مرا نہیں ہے، وہ ابھی تک ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ بیوی کا حال ہے، اور انتظار کرے کب مرے گا یا کب گھر سے باہر جائے گا۔ تو پھر ایسے غصہ کرتی ہے، میں بیوی کو کچھ نہیں کہتا، فوراً مسلح بچھایا، اللہ کے آگے سجدہ، توبہ، نفل، سجدے میں ذکر اور اللہ سے توبہ خوب کرتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب اٹھتا ہوں تو بیوی آئی ہوتی ہے، آپ کہاں تشریف لے گئے؟ پہلے تو کہتا کدھر پڑ گیا، بولتے آپ کہاں تشریف لے گئے؟ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ ارے میں نے آپ کے لیے کھانا پکایا نا، بہترین انسان روٹی بنایا، میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں، جلدی چلو بس دعا کر لو، جلدی چلتے ہیں۔ بڑے ادب سے لے گئی، بعد میں کھانا کھلایا، بڑی عزت دی۔ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے کیا کیا تھا؟ پھر اس کے بعد غصہ آ گیا تھا۔ تو آپ کہتے آپ محبت آ گئی۔
بات یہ تھی کہ اللہ سے میرا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، جب میں نے اللہ کو منایا تو ادھر رشتہ جڑ گیا، اللہ راضی ہوا، بیوی کو راضی کر دیا، مخلوق کو راضی کر دیا، خالق راضی ہو گیا تو مخلوق راضی ہو رہی ہے، خالق ناراض ہے تو مخلوق بھی ناراض ہے۔ اب گیا میں گائے کے بعد اس نے لاتیں مارنا شروع کر دی، دودھ نہیں دے رہی، میں نے سوچا ایک صورت ہے کہ گائے کو ماروں، دوسرا دے کہ اپنی توبہ طائب ہو گیا، اللہ کو راضی کر لوں، گائے کا مالک تو اللہ ہے، وہ گائے کو بھی دکھا دے گا اس کی بات مانو، دودھ دے دو اس کو۔ اب کچھ دیر کے بعد اٹھا، گائے کے بعد کیا ایسے اصیل گائے بن گئی جیسے میں نے دودھ نکالا کھڑی کو۔ گائے کی گھوڑی وہ بھی لاتیں مارتی ہے، گردن مارتی ہے، ہلاتی ہے، غصہ کرتی ہے، میں اس کو نہیں مارتا، میں نے کہا اس کو مارنے دے، کیا پتا جانور ہے مانے نہ مانے، کتنا ماروں گا، آخر میں تھک جاؤں گا، جانور کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہے میں اللہ پاک کو منا دوں۔ گیا سجدے میں سجدہ، توبہ توبہ، ذکر اذکار، استغفار، اللہ کو منانے میں لگ گیا۔ جو دے گا دل میں اطمینان ہوا کہ اللہ پاک راضی ہو گئے، چلو گھوڑی کو دیکھتے ہیں۔ جو نماز پڑھ کے گیا نا، اتنی گھوڑی گردن جھکائے کھڑی ہے، وہ کہتے مجھ پہ سوار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے تیار کھڑی ہوں، انتظار کر رہی ہوں گیا۔ اب میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو کیا تو نے سر مارا تھا مجھے، اب سر جھکائے کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل ہم سمجھے نہیں، مخلوق کی ناراضگی حقیقت میں نہیں ہے، مخلوق کی ناراضگی حقیقت میں اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔ ہم سمجھے یہ ناراض ہے، یہ دشمن ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مار مٹارا جو بھی شروع ہو، ایسا نہیں ہے۔ اصل مرکز میں خرابی آئی ہے، مرکز میں ناراضگی آئی ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو وہ منا تو اللہ کو منا، وہ راضی ہو گئے تو یہ بیوی کیا چیز ہے، تیرے پاؤں پکڑے گی، یہ گھوڑی کیا چیز ہے، گردن جھکا کھڑی رہے گی، یہ گائے کیا ہے، دودھ دینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ نظام جو خراب ہو رہا ہے ہم ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، اسی سے لڑتے ہیں، اسی کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں، حالانکہ انڈائریکٹ اللہ سے ہے نظام۔ یہ بتاؤ مخلوق سے نظام ہے یا اللہ تعالیٰ سے نظام ہے؟ جواب دو۔ اللہ تعالیٰ سے۔ جواب اللہ تعالیٰ کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یا مخلوق چلا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارا دھوکہ کیا ہے؟ لڑائی بڑائی کا، فساد کا اصل جو نقطہ ہے وہ ہم سمجھ گئے یہی ہے، یہ نہیں ہے بھیا، پیچھے اللہ پاک ہے، سمجھ پیدا کر اپنے اندر، تو سیدھا اللہ کو راضی کرنے میں لگ جا۔ وہ راضی ہوئے تو کہاں کہاں سے دور سے تیرے خدمتگار پیدا کر دیں گے، دور سے تیرے نعمتیں پہنچوا دیں گے، دور سے تیرے مسائل حل کر دیں گے، دور سے۔ وہ یہاں بیٹھا ہے، پہلے سے دعوتیں آ رہی ہیں، ارے میں دعوتیں کہوں، ارے میں دل میں آیا نا، ارے بات دعوت رکھ کے جاؤ، ارے تو کیوں لایا، ارے دل میں آیا نا۔ دل میں کون ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ یا بندے؟ اللہ تعالیٰ۔ دل میں خدمت محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایسے نفرت بھی تو وہی ڈالتا ہے، جس کو چاہے خلاف کر دے، جس کو چاہے موافق کر دے۔ حدیث میں آتے ہیں 2 انگلیوں کے بیچ میں نظام ہے، جب چاہتے ہیں ایسے کرتے ہیں لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں پھر ایسے کرتے ہیں لوگ دوست ہو جاتے ہیں، موافقت آ جاتی ہے۔ مخالف موافق بندوں کے پاس تھوڑی بس میں ہے، نہیں ہے، بھلے پیسے لگا دو دوستی نہیں ہوگی۔ اللہ چاہے گا بغیر پیسے کے دوستی ہو گئی، ہوگی نہیں ہوگی؟ ہم کون، نظام کس کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے یا اللہ تعالیٰ کے پتہ؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہم کیا سمجھا ہوا ہے جو لڑائی ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم سمجھے یہ دکاندار ہمارے خلاف ہے، یہ پڑوسی ہمارے خلاف ہے، یہ بیوی ہمارے خلاف ہے، یہ باپ میرے خلاف ہے، یہ بیٹا میرے خلاف ہے۔ ہم نے جو مخالفت کا جو طریقہ کار بنایا ہوا غلط ہے، چیکنگ طریقہ غلط ہے، تو چیکنگ غلط ہو رہی ہے۔ صحیح چیک کرو، دل کو دیکھو اللہ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں۔ دل جب اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے ہر کام جڑ جاتا ہے، دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں، ہر کام نہیں جڑتا۔ تو رب کو منانا ہے اصل، رسول پاک کی سنت کو اپنانا ہے اصل، 2 کام کرنے ہیں بھائی، اللہ کو راضی کرنا، اس کی یاد، استغفار، درود شریف، ذکر اذکار،
رسول پاک کو راضی کرنا سنت سے عمل کر کے، ہر کام میں دیکھو میرے نبی کی سنت کیا، اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، تو ساری دنیا بھی راضی ہے۔ تو اللہ راضی نہیں ہے، رسول پاک راضی نہیں ہے، ساری دنیا آپ سے خلاف ہے۔ ہم سمجھنے میں اگر صحیح صورت سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، نظام صحیح ہو سکتا ہے۔ صحیح سمجھی نہیں ہے، ایک مکینک ہوتا ہے نا، وہ گاڑی کا نقص سمجھ جاتا ہے تو گاڑی جلدی تیار ہو جاتی ہے، اور مالک گاڑی پہ سوار ہو کے خوش ہو کے جاتا ہے، یار یہ مکینک جو ہے نا فلانا بہت پیارا ہے، کیوں بھائی؟ یہ کام کو سمجھتا ہے، کام صحیح کرتا ہے۔ دو باتیں چاہیے، ایک کام کو سمجھنا، دوسرا کام کو کرنا۔ بڑے خوش ہے، ارے کہیں سے نہیں جانا، آ جا، او فلانا، کیوں بھائی؟ ارے وہ بہت سچا بندہ ہے، صحیح بندہ ہے، کام صحیح کرتا ہے، پیسے بھی مناسب کرتا ہے۔ اور دوسرا ملا، پیسے بہت، کام بیکار ہے، دوبارہ گاڑی خراب ہے۔ تو آدمی پریشان ہوتا ہے، یار اتنے پیسے دے دیے، کام ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ ارے بندے نہل ہے نا، وہ تو سر کا علاج کرتا ہے پاؤں سے، مریض ٹھیک ہوگا؟ ایسا ڈاکٹر مل جائے، سر کو تکلیف ہے پاؤں میں شروع ہوگی، مریض ٹھیک ہوگا یا اور خراب ہوگا؟ بتاؤ، اور یہ ہے سارا نظام کہ خرابی یا صحیح ہونے کا مدار، صحیح سمجھ، صحیح عمل، نظام ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو نظام اور بگڑ جائے گا۔ تو ہمارے جو گھروں میں نظام خراب ہے، دفتروں میں خراب ہے، جماعتوں میں خراب ہے، اس کی وجہ ہے ہمارا معاملہ اللہ سے خراب ہے۔ کیا وہ وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ جی، کیا وجہ ہے؟ اللہ سے معاملہ اللہ سے معاملہ خراب ہے۔ اور اللہ سے دوستی ہو جائے تو اللہ دلوں کا مالک ہے یا نہیں؟ مالک، اللہ کائنات کا مالک ہے یا نہیں؟ مالک، اللہ بیوی کا مالک ہے یا نہیں؟ اللہ گاڑی کا مالک ہے یا نہیں؟ بتاؤ، اللہ دکان کا مالک ہے یا نہیں؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ مالک، کارخانے کا مالک اللہ ہے یا نہیں؟ فیکٹری کا مالک ہے یا نہیں؟ باغوں کا مالک ہے اللہ یا نہیں؟ زمین کا مالک ہے یا نہیں؟ اتر سے تو کہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ بھی مشکل ہے۔ ایک مریض تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو چیک کیا، اس کے بعد دانہ نکلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بات سن، یہ بڑا غلط دانہ ہے، اور یہ میں علاج تجھے بتاؤں گا، دو طریقے ہوں گے، کچھ دوں گا علاج کھانے کا، کچھ دوں گا علاج لگانے کا، تو اگر دونوں کام کرے گا مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ مریض نے کہا اچھا جی آپ میرا صحیح علاج کرو، میں عمل کروں گا۔ اور گھر میں جو گیا نا، جو دوائی کھائی نا، وہ کڑوی بہت تھی۔ گھر والوں کہنے لگا یہ کڑوی دوائی رکھ دو۔ اور بولا بھائی ڈاکٹر سے لائے ہو، حکیم صاحب سے لائے ہو، کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ والو یہ بہت کڑوی ہے، میرے پاس میں نہیں ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، جو اس نے لگانے والی دوائی دی ہے نا وہ لگاؤ۔ وہ لگانے والی دوائی دے، دوائی زخم ٹھیک ہو گیا۔ کہنے لگا دیکھو ڈاکٹر صاحب نے خام کا ڈبل کام کیا، کڑوی دوائی اس کو شوق تھا مجھے کھلانے کا، میں نے نہیں کھائی، اوپر لگائی ٹھیک ہو گیا۔ گھر میں نکالے، اس نے کہا تھا احتیاط کرو، یہ اگر لگائے گا صحیح ہے ٹھیک تو ہو جائے گا، اور کھائے گا تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اگر نہیں کھائے گا دوائی تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ ڈاکٹر نے سمجھایا تھا، ڈاکٹر نے سمجھایا تھا، ٹھیک تو ہو جائے گا، ایسی بات نہیں کہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر کے پیچھے نہ پڑ، ہم تیرے معالج ہیں، ہم جو کہیں اس پہ عمل کر۔ ہم نے کہا ہے ایک تو کھاتا رہے، دوسری لگاتا رہے۔ ڈاکٹر نے سمجھایا ٹھیک تو ہو جائے گا، لیکن اس کا میں تجھے پہلے بتا دوں، بعد میں میرے پر مسئلہ نہیں کسنا کہ ڈاکٹر ایسی کہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ زخم ہو جائے گا، کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جائے گا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہو جائے گا، پھر تو دوبارہ بھی ادھر ادھر جائے گا، مجھے خراب کرے گا، لیکن تیرا علاج کہیں ہوگا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں عام ڈاکٹر نہیں سمجھتا، یہ مرض کسی کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔
تو دوبارہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پھر تیسری بار بھی خلاف کرے گا، تیسری بار بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد بگڑ جائے گا، پھر تو علاج کرنا، کہیں بھی علاج کرنا۔ مریض سننے کے باوجود مریض نے پرواہ نہ کی، مریض نے کہا ڈاکٹر ایسے بولتے رہتے ہیں، ڈاکٹر ایسے بولتے رہتے ہیں۔ ارے ایسے کوئی ڈاکٹر نہیں بولتا پیارا، جو بولتا ہے تیرے فائدے میں بولتا ہے۔ کوئی بھی بڑا چھوٹے کے لیے برا نہیں بولتا، چھوٹا ہی نہیں مانتا تو کیا کرے گا۔ اب جناب وہی ہوا، اب ہو گیا لا علاج۔ اب اس نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو میرا ایک تجربہ تھا، میری ایک زندگی گزری تھی، میرے تجربے میں نے سمجھا دیا تھا یہ جو تکلیف ہے دونوں طریقے سے علاج کرنے سے جائے گا، کھانا بھی پڑے گا اور لگانا بھی پڑے گا۔ تو نے ایک عمل کیا، لگایا تو ہے، کھایا نہیں، کھانا کیوں نہیں کہ کڑوا ہے، تو کڑواہٹ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، علاج جب ہوتا ہے، اب علاج ہوتا ہے جب کڑواہٹ کو بھی برداشت۔ ایسی میری آپ کی جو دین کے بارے میں صورت حال ہے وہ ایسی ہے، ہم دین کے اوپر کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اللہ رسول کیا چاہتے ہیں، پورا کرو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، سنت کو اپناؤ، زندگی کو نبی کی زندگی کے مطابق بناؤ، جو نبی پاک کی زندگی ہے تمہاری زندگی ویسی ہونی چاہیے۔ اب ہر بندہ یہ غور کرے، 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، یہ الترغیب و ترہیب حدیث شریف کی کتاب ہے، مولانا نصر اللہ خان رحمہ اللہ نے ہم کو سرد کے دوران کھول کے کتاب یہ حدیث سنائی تھی، زندگی کا طریقہ بھی سکھایا تھا، زندگی ایسے گزارنی ہے بھائی۔ جب سے میں نے قابو کیا، ہمارے الفیض میں 4 باتیں چھپتی ہیں، الفیض لیا کرو، پیسے نہیں تو فری لے لیا کرو، پڑھا کرو، بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، ہر رسالے میں ہم لکھتے ہیں، تاکہ یہ فائدے کی بات ہے، خواتین و حضرات پڑھیں تو عمل کریں تو نفع ہو، اس کو کوشش کریں مل جائے گا، ادھر رکھا کرو، دیا کرو۔ اس لیے کہتے ہیں میرے بھائی، جو اللہ والے ہیں حکمت والے ہیں، اللہ والے ہیں علم والے ہیں، اللہ والے ہیں تقویٰ والے ہیں، ان کی صحبتیں نفع اٹھاؤ۔ اب صحبتیں کوئی آیا نفع اٹھانا نہیں، خود کو کچھ آتا ہے نہیں، خود کو پڑھا ہے نہیں، جانتا ہے نہیں، تو کس بات میں غرور میں ہے، دھوکے میں ہے، نہ تیرا علم ہے نہ تیرا عمل ہے، تم اپنے آپ کو محتاج ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ہے نقصان۔ خوش نصیب کون ہے، علماء کے پاس جائے، اولیاء کے پاس جائے۔ صحابہ نے اپنا نام کیا رکھا، نہ مفتی نہ قاری نہ حافظ، غور کرے نا، صحابہ کا نام کوئی مفتی قاری آیا ہے نہیں، صحبت صحبت صحبت، ہماری زندگی گزری رسول پاک کے ساتھ، جیسے ان کو دیکھا ویسے ہم نے عمل کیا، زیادہ رسول پاک جیسے صحابہ ہو گئے عمل کے اعتبار سے، تو ویسے ہو گئے، اللہ نے فضل فرما دیا۔ 5 باتیں ہیں، 5 میں صحابہ نے اپنائی، صحابہ کامیاب۔ آج بھی 5 باتیں ہیں، اگر مرید اپنے پیر صاحب سے 5 باتیں اپنائے گا کامیاب ہو۔ صحابہ جو کامیاب ہو گئے، ہم کیسے نہیں؟ وہ 5 باتیں اپنانے سے بندہ بنتا ہے، آخرت بھی دنیا بھی اس کی بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رسول کے ساتھ عقیدت اچھی رکھو۔ صحابہ نے اللہ رسول کے ساتھ عقیدت اچھی رکھی، جاہلیت کی سب چھوڑ دی، شرک والی، کفر والی، گناہوں والی زندگی صحابہ نے چھوڑ دی۔ انسان بنتا ہے کچھ چھوڑنے سے برے کام کو، کچھ اختیار کرنے سے نیک کام کو، انسان بن جاتا ہے۔ انسان نہیں بنتا، برے کام نہ چھوڑے اور نیک کام نہ اختیار کرے، انسان نہیں بنتا۔ جیسے ڈھول بجانا بجا، صحابہ نے کیا کیا، پچھلی زندگی کو تبدیل کیا، پہلے جو گناہ تھے، شرک تھا، سب چھوڑ دے اور اللہ رسول کی عقیدت اچھی رکھی۔ اسلام سے پہلے اچھی نہیں تھی، یہی لوگ رسول پاک کے خلاف تھے، یہی لوگ اللہ پاک کے خلاف تھے۔ بیعت ہو گئے، رسول پاک کا رشتہ جڑ گیا، اللہ رسول کی عقیدت اچھی ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، محبت پوری کری صحابہ نے، ہماری محبت نہیں ہے پوری، نام تو کر لیتے ہیں، حقیقت محبت نہیں ہے۔
صحابہ کرام نے حقیقت میں محبت کری، ان کا ہر کام حقیقت پر مشتمل ہے، ہمارے کام حقیقت پر مشتمل نہیں ہے، اتنی پریشانی ہے میرے بھائی۔ کوئی ہو سکتا ہے میٹھا ہو، پانی بناؤ، روح افزا ڈالو، ہو سکتا ہے شربت میٹھا نہ ہو، میٹھا ہوگا۔ ہاں بندہ بیمار ہے تو پھر اور دوسری بات ہے، بندہ بیمار ہے۔ اب دو باتیں ہو گئی، ایک عقیدت اچھی کی صحابہ کرام نے، ایک محبت اچھی کی۔ تیسری بات ادب اچھا کیا، باادب تھے صاحب، اور جاہلیت میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، سب چھوڑ کے باادب بنے، ان جیسا کوئی باادب ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے رسول پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کبھی ادھر ادھر بھی نہیں دیکھا پوری زندگی۔ کیا صحابہ ہے، رسول پاک کی مجلس میں صحابہ کرام نے پوری زندگی دائیں بائیں نہیں دیکھا ہے، ہر ایک کی نگاہ رسول پاک پہ رہی ہے۔ تیسری بات کیا ہے، ادب، باادب تھے صاحب، باادب۔ اور ہمارے پاس ادب ہے یا نہیں ہے، کیا جواب ہے؟ ادب نہیں، نہیں، بے ادبی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے میں خود سب سے بڑا ابا ہوں، ہر بندہ کہتے ہے میرا ادب کرو، واہ بھائی واہ۔ ہر بندہ کیا چاہتا ہے، مجھے بڑا بناؤ، میرا ادب کرو، مجھے سب کچھ ملنا چاہیے۔ تیسری بات صحابہ میں کیا تھی، ادب۔ چوتھی بات تھی ان میں اطاعت، جو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ نے عمل کیا یا نہیں کیا بتاؤ، عمل کیا۔ اور ہم نے جو رسول اللہ نے فرمایا عمل کیا یا نہیں کیا بتاؤ، ہم نے عمل نہیں کیا۔ ہم رسول پاک کے فرمان پہ عملاً ویسے تو علماً تو مانتے ہیں، عملاً عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، ہر چیز میں رسول پاک کو صحابہ نے پورا آئینہ بنا لیا تھا۔ جو کچھ تھا اب ماضی میں ان کا وہ چھوڑ گئے، اب کیا ہے، اب ملائکہ سلام کرنے آنے پر تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ نازل ہو گئے۔ اس لیے چوتھی اطاعت ہے، اور پانچویں بھائی ان رسول پاک کے ساتھ رہنا، اڑنا بیٹھنا، اس کو ہم زبان میں رابطہ بولتے ہیں، اس میں عربی میں صحبت ہو۔ جب دیکھو کام کیا پھر کہاں جا رہے ہو، رسول پاک کے پاس جاؤ، ابھی یہ کیا کہاں جا رہے ہو، رسول پاک کے پاس جاؤ، کہاں جا رہے ہو، رسول پاک کے پاس جاؤ۔ یعنی زیادہ وقت صحابہ کرام کا زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے بعد، ضرورت پوری کرتے تھے، مزدوری ہے تو مزدوری کرتے تھے، کھیتی باڑی ہے تو کھیتی باڑی کرتے تھے، ایسی بات تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد زیادہ وقت رسول پاک کے ساتھ گزرا یا نہیں تھا، وقت کے ساتھ گزرا، اس لیے انہوں نے کیا نام رکھے صحابہ، زیادہ وقت ان کی صحبت میں رہنے، اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ کے لائے۔ اللہ والے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، خانقاہ میں رکتے ہیں، خانقاہ میں تربیت پاتے ہیں۔ شیخ الحدیث نے 12 سال خانقاہ میں گزارے، انہوں نے اجاز نے 11 سال گزارے گنگو میں، شیرہ مذہب میں۔ یہ خلیل احمد سالپوری اور رائے پوری جا رہے ہیں، دیکھیے اجاز گنگوش سے شیرہ مذہب یہ تھے دادر ماجد مکی کے پاس، اشرف علی تھانوی کے پاس، قاسم نندوی کے پاس، ایک دوسرے کے ساتھ بزرگ سب رہے۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ ہر جمعرات 28 میل ہے جگہ، دارو دیوبند ہے گنگو، وہ بھی گنگوئی صاحب کے خلیفہ ہیں۔ جمعرات سبق پڑھا کے مدرسے کے تو چلتے تھے، رات 11 بجے وہاں خانقاہ پہنچتے تھے، خانقاہ بند ہو جاتی تھی، زمین پہ سو جاتے تھے، تہجد کے ٹائم خانقاہ کھلتی تھی، تو خادم کہتا حضرت آپ مجھے اٹھاتے، میں خانقاہ کھول دیتا۔ نہیں بھائی آپ آزاد کا کیا قصور ہے، میں آیا ہوں دیر سے، میں زمین پہ سو گیا۔ تکلیف نہیں دیتے، ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، تو تکلیف نہیں دیتے۔ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے ہلکا ذکر مراقبہ ہوتا تھا، جمعہ کے بعد کھانا کھا کے پھر چلتے، پھر رات 11 بجے آتے تھے دارالدیوبند، صبح کی کلاس میں بیٹھے ہوتے، صبح کی کلاس میں پڑھانے بیٹھے ہوتے۔ یہ ہے اتنی مشقت مجاہدہ ہمارے بزرگوں نے اصلاح کے لیے کیا، ہم اصلاح کے لیے کچھ نہیں کرتے، اصلاح تو ہو جائے گی کیا؟ لوہا بھی ہے نا، محنت کرو، دروازے کھڑکی تالے چابی
بہت کچھ تیار ہوتا ہے. محنت نہیں کرو ایسے لوگ. انسان بھی ایسی ہے، محنت کرو یہ انسان ولی بن گیا، محنت کیا ہے یہ قاری بن گیا، محنت کیا ہے مفتی بن گیا. محنت سے بندہ تبدیل ہوتا ہے، صحبت سے تبدیل ہوتا ہے. مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ان ماتے اولیاء دے نفع اٹھانے کی، ان کی صحبت میں رہنے کی، آنے کی، خدمت کرنے کی، محبت کرنے کی، اطاعت کرنے کی، ادب اور محبت اور عقیدت اچھی رکھنے کی. دوسری بات